Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ذہنی طور پہ بھی پست اور چھوٹے لوگ جنہوں نے اس طرح مراسی پنا کیا، کم از کم ایک ہماری اپنی عزت اور وقار ہے پاکستان کا، پھر یہ ہمارے پرائم منسٹر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ میں انہیں کیا بتاؤں کہ بیٹے کچھ خون کا اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ دوسرا شخص تھا نا، سامنے بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اسے بتا دیا کہ بھائی تیرے پیو دا ملازم نہیں، تیرے نال گل کرنا ہے ایکول، جا کے بریف کیس میں اپنی ملک کی جو اثاثے ان کو رکھ کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ جرنیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی مارکیٹنگ کرتے پھریں؟ آلو لے لو، دھنیا لے لو، گنڈے لے لو، کیا ہے یہ؟ کیسے لوگ ہیں؟ السلام علیکم پیارے ناظرین، ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں مطلوب ڈائچ آفیشل اور میں مطلوب ڈائچ آپ سے مخاطب ہوں۔ جناب، ایک سکتے کا عالم تھا، یقین کیجئے میں نہیں، میرے ساری فیملی پر، میرے فیملی کے لوگوں پر، پورے میرے اطراف میں جن کو میں جانتا ہوں، جن سے میری ٹیلی فونکلی یا کسی بھی طریقے سے رابطہ ہوا، ان سب سے اور سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ، کہیں بھی میرے دوست ادھر انڈین ہیں، مطلب پنجابی ہیں، انڈین پنجابی لیندے چڑھتے پنجاب دے لوگ آپ ملتے نے، کچھ صحافی دوست بھی اپنے بھارتی پنجاب تھے، تو وہ جناب جس سے بھی بات ہوئی ہے، یقین کریں مجھے اپنی اس کرسی کی قسم ہے جس پہ بیٹھ کے میں یہ لکھتا ہوں، جس پہ بیٹھ کے میں تحریر کرتا ہوں، اب میرے الفاظ میں میرا بولنا، مجھے ان سب کی قسم کہ ہر کوئی سکتے میں ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کہ پاکستان کو کیا اس سے زیادہ بھی ذلیل ہونا تھا؟ پاکستان کو کبھی پاکستان کی ناموس، پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، پاکستان کے دبدبے، پاکستان کے وہ رفائل گھرانے، پاکستان کا وہ سارا 7 اور 6 کی تکرار اور یہ وہ جیسا دبدبہ اللہ نے بنایا تھا، اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے، اور آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی وہ عزت راس نہیں آئی، اور آپ نے دڑم کر کے، جو پنجابی نہیں کہتے، دڑم کر کے آپ نے وہ عزت کا ٹوکرا پاؤں میں پھینک دیا۔ اور کس کے پاؤں میں پھینکا؟ جو پوری دنیا میں خود مشہور ہے کہ یہ کبھی اپنے وعدوں کا پاس نہیں کرتا، یہ اپنے وعدوں کا لحاظ نہیں کرتا، یہ صبح اور شام، اور یہ گرگٹ ہے۔ ٹرمپ صاحب کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو پوری دنیا انگلش میں گرگٹ کے نام سے انہیں، مطلب وہ انہیں گرگٹ کہتے ہیں، جیسے ہم گرگٹ پکارتے ہیں، اور یہ رنگ بھی بدلتا ہے، یہ زبان بھی بدلتا ہے، یہ معاہدے بھی بدلتا ہے، یہ اپنے ہی وعدوں کا پاس بھی نہیں کرتا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار میں آئے ہوئے، فروری میں اقتدار میں آئے، 6-7 مہینے اقتدار میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، 8، اور ان 8 مہینوں میں انہوں نے جس طرح پوری دنیا کو، پوری دنیا کے امن کو، پیس کو، سلامتی کو، شانتی کو جس طرح شیک کیا ہے، جس طرح انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج یہ پہلے آئے تھے، آتے ہی جناب، آنے سے پہلے ہی وعدے، اور پھر ان کے مرتب ہونے کے بعد جو پیریڈ، یعنی وہ 20 جنوری تک تھا، وعدے کہ میں اس میں یہ کر دوں گا، یوکرین میں یہ کر دوں گا، میں پاکستان کے اندر یہ کر دوں گا، میں ان کے سارے رفقا، سارے منسٹر، سارے جو آج کے ان کے ایڈوائزر ہیں، وہ جناب در تسلیاں پاکستان کو بھی دے رہے ہیں، تسلیاں یوکرین کو بھی دے رہے ہیں، تسلیاں شام کو، سیریا میں، اور پتہ نہیں کدھر ایران پہ کو بھی، اور دوسری طرف چین کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں، اور پھر وعدے لے رہے ہیں، اور بڑا ایک دمک سمک
لیکن آتے ہی کیا کیا پیارے دوستوں، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنی ان کی جو پہلی ڈیل، انہیں کیا پہلا واہ تے پہلا پھا، وہ ان کا کیا تھا، لیونسکی والا، زیلنسکی والا، سوری لیونسکی وہ کلنٹن تھے، یہ زیلنسکی پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کے جو ہیں ان کے ساتھ وہ بھی ایک مسخرہ تھا، کامیڈین تھا، اسٹیج ایکٹر، اور ایک تھرڈ کلاس قسم کا مسخرہ تھا، اور ایک مسخرہ اللہ نے امریکہ کو دے دیا، دوسری دفعہ عطا کر دیا، پہلے 45 والا، اب 47 والا۔ تو یہ دو مسخرے مل کے انہوں نے جنگ کو بجائے اس کو سالو کرنے کی اور ہوا دی، اور آج تک وہ مسئلہ بھی ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ یورپ پورے کا پورا یورپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس قدر ناراض، اس قدر خوفزدہ، اور اس قدر علیحدہ ہو کے، فرانس کو تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، خود ایک طاقت ہے، تو وہ لوگ چھوڑ چھاڑ گئے ہیں ان کو۔ کبھی یہ اپنے ملک میں آئے سربراہان مملکت کو ذلیل کرتا ہے، کبھی اپنے سامنے بٹھا کے کرتا ہے، کبھی کھڑا کر کے کرتا ہے، پھر اب تو ان کو ایک پھیکو مل گیا، وہ پھیکو جو ہر چودھری کے ساتھ ہوتا ہے۔ چودھری نے اپنی ثنا کے لیے، اپنی تعریفوں کے لیے رکھا ہوتا ہے اس کو، وہ ایسے ہی پوچھتا ہے کیوں ہے پھیکو، دسنا، پھر وہ پھیکو شروع ہو جاتا ہے کہ چودھری صاحب کا اقبال بلند ہو، چودھری صاحب جو جہاں جناب بڑے بڑے چودھری، اور یہ چودھری جناب اس پورے علاقے میں ان کا نام گونجتا ہے، ان کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے، یہ ان کے ایک دبکے سے لوگ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جناب جس پہ ان کا دل آ جائے ان کو بہت نوازتے ہیں، اور یہ جناب اس قسم کی وہ مناسی کی جو عادت ہوتی ہے، یا مناسی کا جو جاب ہوتا ہے، اور یہ جناب اس طرح اب ایک چودھری کو جس کو زم ہے کہ وہ پوری دنیا کا چودھری ہے، اور جبکہ اب حقیقت میں یہ اب وہ نہیں رہا۔ اب دنیا کی 1.5 ارب آبادی والا ملک بھارت اس سے بالکل زیرو ٹالرنس کے ساتھ ختم کر چکا ہے اپنے تمام معاملات، جو کبھی اس کی جولی میں گرا ہوا تھا نریندر مودی نے، جس کو خود کو امریکہ کی جولی میں گرا دیا ہوا تھا۔ اب جناب دوسری طرف چائنا ہے، وہ بھی 1.5 ارب سے زیادہ ان کی آبادی ہے، یعنی دونوں مل کے دنیا کی 40-45% آبادی کے اکیلے یعنی مالک ہے۔ اور ان دونوں ملکوں نے تیسرا روس، وہ پہلے ہی خلاف، پوری دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک، اور دوسرا سب سے بڑا ملک کینیڈا، وہ بھی ناراض، اور جسا بوئے تے بو ہے وہ ایک 100 کا آتے ڈینا بھی چھڑ جاندیاں نے، تے ٹرمپ صاحب نے وہ ڈینو جیسا سلوک بھی نہیں کیا کینیڈا کے ساتھ، اور اس کو بھی یہ لتاڑ گئے ہیں، اور اس پہ بھی ٹیرف، اور اس کو بھی اپنے آپ تواڈے کولوں اگے تواڈے 50 صوبے نہیں سنبھالے جاندے، تسی 51واں ہون کتھے لینا ہے؟ اور پھر آپ یہ سمجھتے ہو کیا کہ آپ جو چاہو، ابھی وقت آنے والا ہے، وہ آپ سے میکسیکو اور وہ اسٹیٹ جو آپ نے میکسیکو سے جو ان کو ورگلا کے لی تھیں، اب وہ واپس مانگنے پہ آ گئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے، پورے ساؤتھ پاکستان میں تو بات نہیں ہوتی، پاکستان تو دور بہت ہے، پاکستان میں تو حمزہ و ثناء میں لگا ہوا ہوتا ہے نا ایسے مراسیوں کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ساؤتھ امریکا کے متعدد ملک، بلکہ 98% ملک جو ہیں، جو اس یونین کے 18-22 ملک جو ہیں، وہ ساری امریکہ سے ناراض ہے۔ کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جدھر امریکہ کے، یا کولمبیا، وینزویلا، چیلے، پاناما، میکسیکو، برازیل، پیراگوائے، اوراگوائے، پیرو، کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے جو ان سے خوش ہو۔ ہر ملک ان کے ساتھ لگتی ہے، اور اس کے امریکہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے،
اور وہ بھی امریکن ہے، یہ بھی امریکن ہے. یہ نارتھ امریکہ میں آتے ہیں، وہ ساؤتھ امریکہ میں، جیسے ہم ساؤتھ ایشیا کے ساؤتھ ایشین ہیں، اسی طرح وہ امریکہ کے ساؤتھ امریکن ہیں. تو یہ جناب یہ سارے کوئی بھی خوش نہیں تھے، اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج یہ حالات ہو چکے ہیں کہ امریکہ کے جو بھی کے اندر یہ بہت بڑی تحریک پائی جاتی ہے، یہ کیلیفورنیا، یہ شکاگو، یہ ٹیکسس، یہ سارے یہ علاقے واپس لینا چاہ رہے ہیں میکسیکو کہ یہ ہمیں دیے تھے، کبھی انہوں نے ہم سے چھین لیے تھے، اب ہم واپس لینا چاہتے ہیں. تو ویسے تو یہ پورے کے پورے خود بھی جو انڈین جو ان کے مطلب قدرتی طور پہ مالک ہیں اس علاقے کے، ریڈ انڈین جنہیں کہتے ہیں، جنہیں آپ ذرا آج نیٹو جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ تو ان کو ویسے ہی انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو جناب بات ہم کر رہے تھے کہ ان سارے حالات کے اندر پوری دنیا سختے کے اندر ہے، پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے وہ جنہوں نے پاکستان کے بھارت کے ساتھ لڑائی کے بعد نکلنے والے نتائج کے اوپر میں نے دیکھا فلسطینیوں کو ناچتے ہوئے، میں نے ایرانیوں کو ناچتے ہوئے دیکھا، میں نے ترکوں کو بھنگڑے ڈالتے ہوئے دیکھا ڈول کی تھاپ پر، میں نے ملیشیا کے مسلمانوں کو خوشی سے ساتھ دیکھا، نعرے لگاتے ہوئے دیکھا. ہم پوری دنیا کے میڈیا کو فالو کر رہے تھے، واچ کر رہے تھے، دوستی ہیں، پروفیشنل تعلق بھی ہیں، تو پوری دنیا خوش تھی. لیکن پھر یکدم پوری دنیا نے کیا دیکھا، چودھری کھڑا ہے، شرم الشیخ یہ ہو رہا ہے پیس کے لیے، وہ یہ ادھر سرمنی ہو رہی ہے، ادھر سارا کچھ ہو رہا ہے، سارے گئے ہوئے ہیں. تو وہ جناب کوٹ پینٹ پہن کے جناب پیچھے کھڑے ہیں. تو چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب آگے تقریر کر رہے ہیں، تو پیچھے پھیکو تے پھتو تے نتھو تے خیرو تے شیدو تے سارے وہ پیچھے کھلوتے ہیں. جورجیا ملانی بھی تھی، مطلب 8-10 ملکوں کے سربراہ وہاں پہ تھے. جورجیا ملانی جو اس کی پرائم منسٹر اٹلی کی، وہ بھی پیچھے کھڑی تھی. وہ آپ نے کلپ میں یہ ابھی دیکھیں، پہلے آپ کلپ دیکھیں، پھر میں آپ سے اس کے بعد بات کرتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا. To make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. I would like to thank my very dear brother, Sheikh Tamim,
He's akh al-shaqiq. تو دیکھا آپ نے جناب کہ کس طرح ایک قد اور کاٹھ میں ٹرمپ صاحب سے چھوٹے نہیں تھے. یہ ذہنی طور پہ بھی پست اور چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح مراسی پنا کیا جس طرح نہ اس وقت میرے بچے کہہ رہے تھے کہ پاپا یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کو. ہم تو ابھی اتنی بڑی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں تمام دولتوں سے مالا مال کیا ہے اور ہم ایک کم از کم ایک ہماری اپنی عزت اور وقار ہے پاکستان کا, پھر یہ ہمارے پرائم منسٹر اس طرح کیوں کر رہے ہیں. میں انہیں کیا بتاؤں کہ بیٹے کچھ خون کا اثر بھی ہوتا ہے. وہ دوسرا شخص تھا نا سامنے بیٹھا تھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اسے بتا دیا کہ بھائی تیرے پیو دا ملازم نہیں, تیرنا گل کرنا ہے ایکول رائٹس ایکول سٹینڈرڈ سے. اور اس نے کیا کیا پھر یہ آپ نے دیکھیں کس طرح ان کو جناب یہ ہمارے جو ہیں فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر, سید آصم منیر, سید کہنا چاہیے بھائی ورنہ توہین ہو جاتی ہے. تو وہ جناب وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ اہل سادات کی خاندان سادات کی مسلسل توہین کروا رہے ہیں, مسلسل ان کو. اب لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ اگر یہ سادات ہیں تو پھر وہ سادات اللہ معاف کرے ہم تو پاؤں جلتے ہیں, زبان جلتی ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ ایسے ہوتے ہیں سادات, جا کے بریف کیس میں اپنی ملک کی جو اثاثے ان کو رکھ کے پیش کر رہے ہیں. یہ جرنیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ملک کی مارکیٹنگ کرتے پھریں, آلو لے لو, دھنیا لے لو, گنڈے لے لو. کیا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی نموز کو تار تار کر دیا. اور مجھے حیرت ہے نہ اس وقت زمین پھٹی نہ آسمان سر پہ گرا, کچھ بھی نہیں ہوا. اور یہ سارا کچھ دیکھتے اور آپ پیچھے کھڑی جارجیا میلانی کی آپ اس وقت دیکھیں, اس نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا شرم سے کہ یا خدا یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. ایک 30 کروڑ کی آبادی والا ملک, دنیا کی 7ویں نیوکلیر پاور, اور جس نے ابھی ریسنٹلی اپنی پاور منوائی بھی ہے, اب وہ ایسے کیسے وہ فتو بن کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. پھر اس کو جو ہرا ہے ٹرمپ جو نوبل انعام میں جو ہرے ہیں, پھر اس کو کہہ رہا کہ ہماری طرف سے یہی کینڈیڈیٹ ہے. تو اگر میں کہتا ہوں یہ اس سے زیادہ کلون پوشی کیا ہوتی ہے, اس سے زیادہ آپ کیسے اٹھائیں گے؟ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سا اور حربہ رہ گیا تھا آپ کی کلون پوشی میں, آپ نے کیا کسر چھوڑی؟ یار اقتدار کی بات ہے, آپ وزیر اعظم بھی بن گئے, پہلے بھی 1.5 سال رہ کے گئے, اب پھر آپ کو 1.5 سال ہو گیا ہے. تو اب پہلے بھی آپ وزیر اعلیٰ سے کچھ 4 دفعہ رہ چکے ہیں, اب 1.5 سال ہو گیا آپ کو وزارت عظمیٰ پہ آئے ہوئے. یار آپ کا بھائی پچھلے 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, آپ کا بیٹا وزیر اعلیٰ رہا ہے, آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ ہے, اب بھی آپ کا سمدھی جو ہے خاندان کا وہ اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم ہے, وزیر خارجہ ہے. اور آپ بھئی آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ کون سا کشمیر فتح کرنا چاہتے ہو؟ اور پھر سیم اسی دن جس دن آپ شرم الشیخ میں وہ جو مصر کے اندر وہ جو آپ یہ کانفرنس کر رہے ہو یہ, اور آپ کو موقع دیا یہ دراصل آپ کا انعام تھا, وہ انعام جو آپ نے مزید کے میں کربلا برپا کر کے آپ کے شمروں اور یزیدوں نے کربلا برپا کر کے آپ کے آرڈر پہ آپ ادھر تھے, آپ کو لمحہ لمحہ کی رپورٹ جا رہی تھی, وہی رپورٹ جو آپ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے موقع پر بھی جاتی رہی ہے, اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ نے صرف آپ کا اس کا نام ملا کہ دیکھو ٹرمپ صاحب, دیکھو نتنیاہو صاحب, میں نے جناب میں توڑ کے رکھ دیتا ہے قوم, وال کے رکھ دیتا ہے جتوں نکلی سی ہے قوم. قوم ہے ہی نہیں, قوم ہوں تو میں تھوڑے سامنے ایسے کھلوتا ہوں.
اس طرح اس نے اس قوم کو ان کے ہاتھوں بھیج دیا. اب اسے ڈالر میں ملیں گے, اب اسے 2-4 دن اس کی آؤ بخش بھی ہوگی. لیکن دیکھ لینا یہ امریکن, یہ سامراج, یہ گورے, یہ سارا سسٹم ان کا, میں سب گوروں کی بات نہیں کر رہا, سب امریکن کی بات نہیں کر رہا, میں سب یورپ کی بات نہیں کر رہا, لیکن ان کے جو اقتدار سے چمڑے سامراج ہوتا ہے ان کے اندر بھی وہ ہمیشہ انہوں نے ہمیں دولتی کرائی ہے. اور آپ کو بھی ایسی منہ پہ پڑے گی بچنا. دیکھیں ایک چیز طے ہے کہ رہے نام اللہ کا, اقتدار, سدا حکمرانی, سدا خدائی اس رب العزت کی جو سب کا رب ہے. اور آپ اقتدار کے پیچھے, آپ کا خاندان, میں بھی گنوا رہا تھا, سارے مل کے پچھلے 44-45 سالوں سے پاکستان کو لوٹ رہے ہو. اور ایک سندھ میں اب آپ نے ساتھ میں ملا لیا ہے, ایک آپ ہیں, سب مل کے کر رہے ہو. لیکن اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں. یہ لوگ پاکستان کے بنگ پی کے سوئے ہوئے ہیں نا, انہیں سونے دو, نہ اٹھے, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ میرا اللہ نظام چلا رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جب یہ نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا. اور انہوں نے پھر غزہ کا بھی ابھی تماشا جاری ہے, کوئی صلح نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. وہ اسی طرح اسرائیل اٹیک کر رہا ہے, اسی طرح مار رہا ہے, پھر وہ انہوں نے پھڈا ڈال دیا ہوا ہے. قطر نے بھی کل اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا کہ نہیں, میں جو صلح جو ہوئی ہے میں نہیں مانتا. اب آگے کیا ہوگا؟ اور تم تو ہاتھ کاٹ کے دے چکے ہو نا. اب اللہ ہی بہتر ہے, انصاف کرنے والا وہ مولا رب العزت ہے, وہی دیکھے گا, وہی ہر چیز پہ قادر ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ انصاف ضرور کرے گا. لیکن آپ نے مراسی پونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور آپ نے جس طرح پاکستانیوں کے ساتھ نیچے کیا ہے پوری دنیا میں, اس کے لیے آپ پاکستانیوں سے اب کسی خیر کی توقع نہ رکھیں. دیکھتے رہیے مطلوب لائف آفیشل, اور پاکستان کے مفاد کو ہمیشہ عزیز رکھیں. تمام پاکستانیوں, میرے دوستوں, بھائیوں, پاکستان پائندہ باد.